السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو حابیل اور قابیل کا واقعہ بتاؤں گا۔ یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کتاب کا نام قصص الانبیاء ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو بتاؤں گا قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ پورا قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیاز چڑھائی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے اور اپنے گناہ بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیماں ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہاں پر علماء کرام کی جو رائے ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے، اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحم اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے
قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے اس قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے، اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے دیر ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح سے اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خداخوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہے اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ اس مظلوم کو بھی سزا ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، باوجود یہ کہ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو پہلے جو گناہ کیے ہوئے ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد، سدی ابن جریر اور دیگر علماء نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر نے فرمایا ہے کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے جیسے کہ دوسرے مظلوم کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے، اور قتل بہت بڑے مظلوم میں شامل ہے اور قاتل بہت بڑے مظلوم میں شامل ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنے کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والے کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں آدم کے بہترین بیٹے کی طرح بن جانا۔ سنن الرابعہ میں یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظالمانہ قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلد سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سکے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ ہو۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ تورات قرار دیتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا اور اسے کینیا کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا ہنوخ ہوا اور ہنوخ سے اندرا سے محاول اور محاول سے متواشل اور متواشل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے دو عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام سلا تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ سلا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تو بلکیان تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائی اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ناما تھا۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیس رکھا اور فرمایا اللہ نے مجھے حابیل کا نام البدل عطا فرما دیا جسے قابیل نے قتل کر دیا۔ شیس کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب جس شیش کی ولادت ہوئی تو آدم کی عمر 123 سال تھی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب شیش کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 123 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 135 سال تھی اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہے، جبکہ شیش کے انوش کی ولادت ہوئی تھی ان کی عمر
35 سال تھی اور اس کے بعد 807 سال زندہ رہے اور ان کے ہاں نوح کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئی۔ آج اس واقعے میں ہم نے حابیل اور قابیل کے بارے میں پڑھا کہ کیسے انہوں نے قتل کیا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے میں نے آپ کو بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔